جس بستی کا اور جس قوم کا تذکرہ آج ہم کریں گے وہ ہے قوم عاد، اور قوم عاد جو ہے وہ عربہ میں سے ہے۔ اور جب نوح علیہ السلام کے زمانے کو تھوڑے اور زمانے گزر گئے، اب یہ کوئی پتہ نہیں کہ کتنے زمانے اس میں گزر گئے، تو جس بت پرستی کا شکار ہوئے تھی نوح علیہ السلام کی اولاد، وہی بت پرستی دوبارہ شروع ہو گئی۔ اب قوم عاد نے بھی دوبارہ سے بتوں کو وہی پوجنا شروع کر دیا، ان کو اپنا رب مان لیا، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو سب کچھ کرتے تھے۔ اور قوم عاد تاریخ کی وہ قوم ہے کہ جس کو اللہ نے سب سے طویل قامت بنایا، اور جن کو اللہ نے اتنی طاقت دی کہ نہ ان سے پہلے کسی کو دی، نہ ان کا قیامت تک کسی اور کو ملے گی۔ یہ وہ واحد طاقتور قوم ہے کہ طاقت میں ایسے تھے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور یہ بڑی بڑی چٹانیں جو ہوتی ہیں، بڑی بڑی، ان کو آرام سے اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیتے تھے، ان کی طاقت کا یہ لیول تھا۔ اور جس وادی اور جس علاقے میں یہ رہتے تھے وہ یمن کے پاس کا کہیں علاقہ ہے، تو وہاں پہ وہ ریتلا بھی تھا، وہاں پہ پہاڑ بھی تھے، تو ان چٹانوں میں یہ ان کو کاٹ کاٹ کے ان کو گھر بنایا کرتے تھے جیسے انجوائے کرنے کے لیے، اور بڑی مہارت سے گھر بناتے تھے۔ آج اگر ہم ان واقعات کو بھی دیکھیں نا، کیونکہ یہ جگہ جو یہ علاقہ آتا ہے جب وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، آج بھی ان کے پہاڑوں میں اس طرح سے بنے ہوئے ہیں، ان کے گھر بنے ہوئے ہیں، تو انسان دیکھ کے حیران ہوتا ہے کہ کس طرح اتنی اونچی اونچی بلڈنگز انہوں نے پہاڑوں کے اندر کھڑی کر لی تھی، اور کیا اس کے اندر پورا جو ہے انہوں نے فنکاری دکھائی ہوئی تھی تراش تراش کے پہاڑوں کو۔ تو جب اللہ نے طاقت دی، تو یہی ہم بات لاسٹ ٹائم بھی کر رہے تھے کہ جب اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا قیامت والے دن سوال بھی کرے گا کہ جب میں نے یہ نعمت دی، جب میں نے یہ رحمت کی تمہارے اوپر، تو اس کو میری راہ میں کتنا استعمال کیا۔ اگر اسی طاقت کو استعمال کیا جائے اللہ کی راہ میں، جہاد کیا جائے، دوسروں کو نیکی کی تبلیغ کرتے وہ، اور جو نہیں مانتا اس کے ساتھ جہاد کرتے، کہ اللہ نے طاقت دی تھی انہیں، ان کو تو دیکھ کے ہی لوگ ڈرتے تھے باقی، تو اس نعمت کا شکرانہ ہے یہ بھی۔ تو اللہ نے جو صلاحیت، ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے، کوئی بھی انسان اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا جس کے اندر کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے۔ اپنی صلاحیت کو خود پہچانیں، اور خود پہچان کے اس کو اللہ کی راہ کے لیے وقف کریں۔ تو جب قوم عاد کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا، اتنا طویل قامت بنایا، انہوں نے اس نعمت کو جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرنے کی بجائے، انہوں نے وقت کا، یہاں سے ایک بہت بڑا لیسن ہمارے لیے یہ بھی ہے، حضرت انہی میں سے پھر ایک اللہ تعالیٰ نے نبی بنائے، انہی میں سے حضرت ہود علیہ السلام۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو نبوت ملی، تو وہ جب ان کی یہ صورتحال دیکھتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے ان کو توحید کا پیغام دیا کہ بتوں کی عبادت چھوڑو، جس رب کریم نے تمہیں بنایا ہے، تمہیں تخلیق کیا، تمہیں اتنی طاقت دی، اس کو اللہ کی راہ میں استعمال کرو، اس رب کو ایک مانو۔ لیکن ان کا جواب کیا تھا کہ کیا ہم ان بتوں کو چھوڑ دیں جن کے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ یعنی جو ہمارے بڑے جس کو پوجتے تھے، کیا وہ طریقے غلط تھے؟ ہم ان کو چھوڑ دیں، اور آج تم کہہ رہے ہو تو تمہاری بات کو ماننا شروع کر دیں، جبکہ تم نے تو کوئی معجزہ ہی نہیں دکھایا، نہ تم کوئی دلیل لے کے آئے ہو ہمارے پاس، تو ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ تم بھی تو ہمارے جیسے ایک انسان ہو۔ اب مسلسل ان کی یہی بحث چلتی تھی، یہ ہمیشہ جب بھی جواب دیتے تھے۔ اب ان کا تذکرہ قرآن میں سورۃ اعراف میں بھی ہے، ہود علیہ السلام کے قوم کا تذکرہ، سورۃ ہود میں بھی ہے، پوری ایک سورۃ ہود نازل ہوئی جس میں پورے ان کے مکالمے ہیں۔ کہ جب ہم قرآن کی تفسیر میں آئیں گے تو پھر ہم ایک ایک چیز کو دیکھیں گے کہ کیسے وہاں پہ انہوں نے مکالمے کیے۔ تو اب وہاں پہ ان کے وہی جواب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور مشرک دیتے تھے کہ کیا ہم ان بتوں کی پوجا چھوڑ دیں جس کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی انسان شریعت کے مطابق یا اسلام کے مطابق نہیں چل رہا، تو اگر اس کو منع کریں تو وہ کہیں گے نہیں ہمارے بڑے ایسے کرتے تھے، اور یہی طریقہ ہے۔ بڑوں کے طریقے کو نہیں چھوڑتے، اللہ کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں۔
حالانکہ جب اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ ہمارے بڑے شاید ان کو اس وقت وہ انفارمیشن نہیں تھی، ان کو کسی نے نہیں بتایا، ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں کسی نے دی، تو ہم اپنی اس غلطی کو درست کریں تاکہ آنے والی نسلیں درست ہوں. کیونکہ جب ایک سلسلہ چلتا ہے تو درمیان میں اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ طریقہ غلط ہے تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ اس طریقے کو ٹھیک کریں. یہ نہیں ہے کہ اگر بڑے کر رہے ہیں تو آپ بڑوں کے طریقے کو لے کے پکڑ کے تو ویسے کے ویسے چلتے رہیں. آج بھی جو شرک ہوتا ہے جہاں پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک کرتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں، تو وہ شرک چلتا رہتا ہے نسلوں میں. تو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم جو قوم عاد تھی، جو اپنی طاقت میں بے مثال تھی، اور یہ سورہ فجر کی تلاوت جو آج ہم نے کی ہے آیات کی، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان آیات میں جہاں پہ آتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ تعالیٰ نے عاد والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. ارم ذات العماد التي لم ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہ جن جیسا اللہ تعالیٰ نے شہروں ملکوں میں پیدا ہی نہیں کیا، تخلیق ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اپنے کلام میں کہ ان جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا، لم يخلق مثلها في البلاد. اور پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کریں. اللہ نے بے مثال بنایا آپ کو، اور صرف بنایا اس وقت کے نہیں، قیامت تک کے لیے بے مثال بنایا. یہ واحد قوم تھی جو اتنی طاقتور تھی. اب یہ اپنا وقت ضائع کرتے تھے خواہ مخواہ، کیونکہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں تھے نا، غرور تھا اس چیز کا کہ ہمارے اندر یہ چیز ہے. اب یہ چیز جس نے عنایت کی ہے اس کا شکر بھی ادا نہیں کر رہے، الٹا اس چیز پہ گھمنڈ کر رہے ہیں، اس چیز پہ غرور کر رہے ہیں، بنا بنا کے اپنی طاقت کی، اور ایک دوسرے کو دکھاتے تھے کہ دیکھو میں نے ایسا بنایا، میں نے ایسا بنایا. تو جو لوگ وہاں سے سفر پہ ہوتے تھے، جب اس جگہ سے اس وادی سے گزرا کرتے تھے تو ان کے آگے گھمنڈ کیا کرتے تھے کہ ہمیں اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، دیکھو ہم کیسے چٹانوں کو اٹھاتے ہیں، اوپر لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ایک تو نعمت کا شکر ادا نہ کرنا اور اس نعمت کے اوپر گھمنڈ اور غرور کرنا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، بہت بڑے گناہ ہیں. آج بھی اگر اللہ نے ہم میں سے کسی کو آسانی میسر کی ہے تو کبھی اس آسانی پہ گھمنڈ نہیں کرے. اگر یہ اللہ نے دی ہے تو اللہ تعالیٰ چھینتے ہوئے کبھی لمحہ بھی بعض اوقات نہیں لگاتے. تو یہ انبیاء علیہ السلام کے قصے اللہ نے اسی لیے بیان کیے، کہانیاں تو نہیں بیان کی نا، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے قرآن. قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ خود بذات خود ایک دلیل ہے ہمارے لیے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے. ایک ضابطہ حیات پورا اتنا خوبصورت قرآن کے ہر ہر لفظ میں چھپا ہوا ہے. اس کے معنی کو، اس کے الفاظ کو سیکھنے کی، سمجھنے کی، ان میں سے مطلب نکالنے کی ضرورت ہے. اور سب سے پہلے اس دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ ان مطلب کو ہم اس انداز میں سمجھیں بھی صحیح کہ جو حکمتیں ہیں قرآن کے اندر. اب جب ان کے مسلسل مکالمے ہو رہے ہیں، اب ایک گناہ ان کا کیا ہو گیا کہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہے. دوسرا گناہ کیا ہوا، سب سے پہلے تو اللہ کو ہی نہیں مان رہے. شکر تو آپ تب ادا کرتے ہیں جب رب ذوالجلال کو مانتے ہیں کہ وہ ایک رب ہے جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے. اب رب کو ہی نہیں مان رہے، کافر ایسے ہیں تو ظاہر ہے کہ آٹومیٹکلی یہ گناہ ہو رہا ہے کہ شکر نہیں ادا کر رہے. جب رب ہی نہیں مان رہے تو شکر ہی نہیں ادا کر رہے. تیسرا یہ کہ گھمنڈ کر رہے ہیں، غرور کر رہے ہیں اپنی اس چیز کا، اس نعمت کا جو اللہ تعالیٰ نے ان پر رحمت کی اور ان کو عنایت کی. اب یہ کرنے کے بعد اب اللہ کے نبی کو جھٹلا رہے ہیں، یہ چوتھا بڑا گناہ ہے. اول تو نبی ہی نہیں مان رہے، کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے تو اللہ کے نبی کو کیسے مانیں گے. انہوں نے کہتے تم ہمیں ایسی ایسی باتیں بتاتے ہو، نہ ہمارے سامنے کوئی دلیل لاتے ہو، تم ہم ہی میں سے ایک ہو. اچھا آپ جب بھی انبیاء کے قصے دیکھیں گے نا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی ان کو یہ کہتی تھی. آپ نے دیکھا تھا نا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی کیا کہتی تھی کہ تم تو ہم ہی جیسے انسان، ہم ہی میں سے ہو، ہماری طرح کھاتے ہو، ہماری طرح پیتے ہو. اور اینڈ تک یہ سلسلہ چلا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کیا کہا مشرکوں نے، حالانکہ آپ پہ نبوت ختم ہو رہی ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی ہسٹری ہے،
ان میں سے اگر سارے نہیں، آج ہمیں بھی نہیں پتا، لیکن کچھ تو ان کو پتہ ہے. قرآن میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان کو کہ اے نبی، کیا یہ جب عاد اور سمود کی بستیوں کے آگے سے گزرتے ہیں تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ان کے ساتھ کیسے لوٹ ہوا؟ اب یہاں پہ سورہ فجر میں دیکھیں آگے الم تروا کیفا، کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد والوں کے ساتھ کیا سلوک. کیونکہ جو عرب تھے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹائم کے تھے، وہ بھی جب اپنی تجارت کے لیے جب سفر کرتے تھے تو راستے میں سے عاد اور سمود کی بستیوں میں سے وہ گزرتے تھے اور وہ دیکھتے تھے ان نشانات کو، اور آج تک وہ قائم و دائم ہے ہمارے لیے، عبرت میں نشان ہے. اب دیکھ بھی رہے ہیں اور ان کو ان چیزوں کا پہچان نہیں رکھتے. دیکھیں اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہے کہ ہم اللہ کی آیتوں سے مراد یہ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن وہ